السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے ریگولیٹری اصلاحات پر کام تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے متعلقہ محکموں کے درمیان رابطے بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں اسپیکر کانفرنس نے پارلیمانی بالادستی، بنیادی حقوق اور جمہوریت کے استحکام کا عزم ظاہر کیا ہے۔ وزیر داخلہ نے خیبر پختونخوا میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ضلع کرم کے عوام کے لیے ادویات کی پہلی کھیپ بھیج دی گئی ہے۔ آزاد جموں کشمیر کے صدر نے کہا ہے کہ علاقے میں اعلیٰ تعلیم کے فروغ کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوج کے ہاتھوں ماورائے عدالت قتل پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 77 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا تیسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ اتوار کو جوہانسبرگ میں کھیلا جائے گا۔ خلاصہ آپ نے سنا، اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملک میں کاروباری سہولت مراکز کی جلد تکمیل کی ہدایت کی ہے۔ وہ آج اسلام آباد میں جاری منصوبوں اور سرمایہ کاری بورڈ کے تحت اٹھائے گئے مختلف اقدامات پر پیش رفت کے جائزہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو انتظامی اصلاحات پر کام تیز کرنے کی ہدایت کی، جس کا مقصد ملک میں کاروبار دوست ماحول فراہم کرنا ہے۔ انہوں نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں کے ساتھ مفاہمت کی یادداشتوں اور کاروباری معاہدوں پر عمل درآمد کے لیے ایک مؤثر اور جامع لائحہ عمل وضع کرنے پر زور دیا۔ شہباز شریف نے کہا کہ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے پاکستان میں موجود سرمایہ کاری کے مواقع کی مؤثر مارکیٹنگ انتہائی ضروری ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ جغرافیائی معلومات کے نظام کے ذریعے ملک کے 35 خصوصی اقتصادی زونز میں سروے کروائے گئے ہیں، اور ان خصوصی اقتصادی زونز میں جاری منصوبوں پر کام کی رفتار تیز کرنے کے لیے جامع اعداد و شمار موجود ہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ خصوصی اقتصادی زونز کو مزید مؤثر بنانے کے لیے 18 نکاتی منصوبہ بھی وضع کیا گیا ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ چینی کمپنیوں کے ساتھ 200 سے زائد کاروبار سے کاروبار کے معاہدوں کو مکمل کر لیا گیا ہے، اور $7 کروڑ مالیت کی مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں۔ اجلاس کے دوران کاروبار میں آسانی ایکٹ 2024 سے متعلق تجاویز بھی پیش کی گئیں۔ ایکٹ کے تحت سرمایہ کاری بورڈ ملک میں کاروبار کرنے کے لیے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ریگولیٹری لائحہ عمل تشکیل دے سکے گا۔ وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں کو ملک سے انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے تعاون بڑھانے کی ہدایت کی ہے۔ آج اسلام آباد میں انسانی اسمگلنگ کی روک تھام سے متعلق اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے ہدایت کی کہ انسانی اسمگلنگ میں سہولت فراہم کرنے والے FIA کے اہلکاروں کی شناخت کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ انسانی اسمگلنگ کے مسئلے سے متعلق جاری تحقیقات کو جلد مکمل کر کے ٹھوس تجاویز پیش کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ انسانی اسمگلنگ کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ 2023 میں کشتی ڈوبنے کے واقعے کے بعد اس کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی میں کافی تاخیر کی گئی۔ اجلاس کو یونان میں کشتی کے حالیہ واقعے اور انسانی اسمگلنگ کو روکنے کے لیے اب تک کیے گئے اقدامات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعظم کو بتایا گیا کہ یونان میں کشتی کے حادثے میں جاں بحق ہونے والے 5 پاکستانیوں کی شناخت کر لی گئی ہے، جبکہ باقی افراد کی شناخت کا کام جاری ہے۔ انہیں آگاہ کیا گیا کہ ایتھنز میں پاکستانی سفارت خانہ کشتی کے حادثے کے بارے میں یونانی حکام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ کشتی کے سانحے کے بارے میں ہر قسم کی معلومات اور مدد حاصل کرنے کے لیے ایتھنز میں پاکستانی سفارت خانے سے ہیلپ لائن نمبر 306943850188 اور وزارت خارجہ اسلام آباد کرائسس مینجمنٹ یونٹ سے ٹیلی فون نمبر 05192078887 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔
اجلاس کو بتایا گیا کہ زیادہ تر گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ اور منڈی بہاؤدین اضلاع سے تعلق رکھنے والے افراد انسانی اسمگلروں کا نشانہ بنے ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے قانون سازی کو مزید بہتر بنایا جا رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات میں یہ بات نوٹ کی گئی کہ مدارس کے اندراج کے بارے میں مولانا فضل الرحمان کی تجاویز پر مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ وزیر اعظم نے مسئلے کو جلد حلنے کی ہدایت کی اور وزارت قانون سے کہا کہ وہ اس حوالے سے آئین اور قانون کے مطابق ضروری اقدامات کرے۔ اسپیکر کانفرنس نے پارلیمانی بالادستی، بنیادی حقوق اور جمہوریت کے استحکام کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ آج اسلام آباد میں 2 روزہ اسپیکر کانفرنس کے اختتام پر ایک متفقہ اعلامیے کی منظوری دی گئی، جس میں اسپیکرز نے تعمیری بات چیت اور باہمی افہام و تفہیم اور اختلاف رائے کے احترام پر زور دیا۔ اعلامیے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ اپوزیشن کا بھی قانون سازی میں کردار ہونا چاہیے اور اسپیکرز کو لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے مثبت مداخلت کو یقینی بنانا چاہیے۔ اعلامیے میں اسپیکرز پر زور دیا گیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی اور دہشت گردی جیسے مسائل پر توجہ دیں اور ان چیلنجز پر قابو پانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ کانفرنس میں اسمبلیوں میں سیاسی جماعتوں کے چیف وپس کی تنظیم بنانے کی تجویز دی گئی تاکہ ان کے کردار کو واضح کیا جا سکے۔ اس فورم کو مزید مؤثر بنانے کے لیے پبلک اکاؤنٹس کمیٹیوں کی تنظیم سازی کی بھی تجویز پیش کی گئی۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کی طرح صوبائی اسمبلیوں میں بھی کشمیر اور فلسطین کے مسائل کو اجاگر کیا جائے گا۔ اسپیکر آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی نے مظفر آباد میں اگلی اسپیکر کانفرنس کی میزبانی کی دعوت دی۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی اور اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کے علاوہ تمام صوبائی اسمبلیوں، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اسپیکرز نے کانفرنس میں شرکت کی۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج پشاور میں ہوا، جس کی صدارت وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کی۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے فلک نیاز سے۔ اجلاس میں کرم میں قیام امن کے لیے صوبائی حکومت کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ کرم کی صورتحال پر شرکاء کو بریفنگ دی گئی اور گرینڈ جرگے کے حوالے سے ہونے والے پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا۔ اجلاس کے دوران وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو قیام امن کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کراتے ہوئے کہا کہ ضلع کرم میں قیام امن اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی استعداد کار بڑھانے میں سپورٹ کرے گی۔ محسن نقوی نے کہا کہ وفاق صوبائی حکومت کو امن و امان کی بحالی کے لیے مکمل معاونت فراہم کرے گا۔ اس موقع پر ایپیکس کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ضلع کرم میں تمام بنکرز کو ختم کیا جائے گا، جبکہ علاقے میں لوگوں سے اسلحہ واپس لینے کے حوالے سے کوششیں جاری ہے تاکہ مستقبل میں ناخوشگوار واقعات سے بچا جا سکے۔ اجلاس میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے علاوہ کور کمانڈر پشاور، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا، انسپکٹر جنرل خیبر پختونخوا پولیس اور متعلقہ کابینہ اراکین نے بھی شرکت کی۔ اس سے قبل وفاقی وزیر داخلہ نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں کی ملاقات میں صوبے میں امن و امان کی صورتحال اور ضلع کرم میں قیام امن کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر تجارت جام کمال خان نے برآمدات کے قومی ترقیاتی بورڈ کی ایگزیکٹو کمیٹی کے دوسرے اجلاس کی صدارت کی، جس میں برآمدات سے متعلق اہم امور پر پیش رفت اور مستقبل کی ترقی کے لیے حکمت عملی کی تیاری کا جائزہ لیا گیا۔ آج اسلام آباد میں اجلاس کے دوران پیٹرولیم ڈویژن نے تجویز پیش کی کہ برآمدی اشیاء والی منڈیوں کے لیے اگر گیس کی قیمتیں مقرر نہیں ہو سکتی تو ایسی ہونی چاہیے جن کے بارے میں پہلے سے اندازہ لگایا جا سکے تاکہ استحکام اور مقابلے کی فضا کو یقینی بنایا جا سکے۔ اجلاس میں برآمدات کے قومی ترقیاتی بورڈ کے گزشتہ اجلاسوں کے دوران کیے گئے فیصلوں کی صورتحال کا جائزہ بھی لیا گیا۔ وفاقی وزیر نے زیر التوا معاملات کے حل کی اہمیت پر زور دیا اور متعلقہ وزارتوں کو اس حوالے سے پیش رفت کے بارے میں تازہ معلومات فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق وزیر اعظم کی رابطہ کار رومینہ خورشید عالم نے کہا ہے کہ پاکستان ماحولیاتی مسئلے سے فوری اور بھرپور انداز سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے۔ آج اسلام آباد میں پائیدار ترقی کے اہداف سے متعلق قومی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر کاربن کے مجموعی اخراج میں 1% سے بھی کم حصہ ہونے کے باوجود پاکستان دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا 5واں ملک ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی حدت کے اثرات پہلے ہی پاکستان میں خشک سالی میں اضافے، سیلاب، موسم کے بدلتے انداز، زراعت میں تبدیلی، تازہ پانی کی فراہمی میں کمی اور حیاتیاتی تنوع کے نقصان کی صورت میں نظر آنے لگے ہیں۔
رومینہ خورشید عالم نے کہا کہ پاکستان بھر میں مسلسل طویل اور شدید خشک سالی اور سیلابوں سے زراعت متاثر ہوئی ہے، جبکہ خوراک کی دستیابی اور روزگار خطرے سے دوچار ہیں۔ انہوں نے قومی پالیسیوں میں ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات کو شامل کرنے، تعلیم اور معلومات میں اضافے، موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے اداروں کی صلاحیت بڑھانے اور قدرتی آفات سے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے پیشگی اطلاعات دینے والے نظام کو مستحکم کرنے پر توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی ہدایت پر ضلع کرم کے عوام کے لیے ادویات کی پہلی کھیپ پارا چنار کے لیے روانہ کر دی گئی ہے۔ پنجاب کے صحت اور ہنگامی خدمات کے وزیر خواجہ سلمان رفیق نے ایک بیان میں کہا کہ پنجاب حکومت مشکل کی اس گھڑی میں پارا چنار کے عوام کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت کی خصوصی ایئر ایمبولینس سروس ادویات کے ساتھ جلد پارا چنار پہنچے گی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنروں سردار سلیم حیدر خان اور فیصل کریم کنڈی نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ کے گورنر کامران خان ٹسوری نے لوگوں کی سہولت کے لیے صوبے کے ہر ضلع میں برن سینٹرز قائم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج کراچی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اراضی کی فراہمی اور لوگوں کی سہولت کے لیے اسپتال قائم کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے صوبے میں صحت کے مراکز قائم کرنے اور صحت کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کے لیے مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ایف سی خیبر پختونخوا ساؤتھ کے خصوصی آپریشنز گروپ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میر علی میں اسکاؤٹس ٹریننگ اکیڈمی میں منعقد ہوئی۔ اس کورس میں 100 سے زائد فوجیوں نے حصہ لیا، جہاں انہیں 3 ماہ تک تربیت دی گئی۔ انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا ساؤتھ میجر جنرل مہر عمر خان تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ لانس نائک رحیم خان کو تربیت کے دوران شاندار کارکردگی پر اعزازی خنجر سے نوازا گیا۔ اس موقع پر ایف سی کمانڈرز نے اپنی شاندار مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے فتنہ الخوارج کے مکمل خاتمے کے عزم کا اظہار کیا۔ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ میر سرفراز احمد بگٹی نے تربت مند روڈ تعمیراتی منصوبے کا افتتاح کیا، جس پر 19.5 ارب روپے لاگت آئے گی۔ تفصیل ریڈیو پاکستان کوئٹہ کے نمائندے ثاقب عزیز کی اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز احمد بگٹی نے آج گوادر کے علاقے سربندن اور ضلع کیچ کے علاقے تربت کا دورہ کیا۔ اپنے دورہ تربت کے موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے تربت مند روڈ کے تعمیراتی منصوبے کا افتتاح کیا۔ 19.5 ارب روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والی تربت مند شاہراہ 3 سال کے عرصے میں مکمل کی جائے گی۔ منصوبے کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اس شاہراہ کی تعمیر کے لیے 5 ارب روپے کے فنڈز پہلے ہی جاری کر دیے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ یہ منصوبہ 3 کی بجائے 2 سال کی مدت میں مکمل کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ منصوبے کے تعمیراتی کام کے معیار پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ حکومت صوبے کے نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کی فراہمی کے لیے اسکالرشپ فراہم کر رہی ہے، جس کے تحت نوجوانوں کو دنیا کی بہترین درسگاہوں میں اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے بھیجا جائے گا۔ گوادر کے علاقے سربندن میں وزیر اعلیٰ کو شپ یارڈ منصوبے کے لیے مجوزہ سائٹ پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے شپ یارڈ منصوبے کی افادیت اور مقامی آبادی پر ممکنہ اثرات سے متعلق تفصیلی رپورٹ مرتب کرنے اور تمام پہلوؤں کا جائزہ لینے کے لیے ماہرین کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایات کی۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے ساحلی علاقوں میں غیر قانونی ٹرالنگ پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی ٹرالنگ سے مستقبل میں سمندری حیات معدوم ہو جائیں گی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ غیر قانونی ٹرالنگ میں ملوث عناصر کے ساتھ سختی سے نپٹا جائے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حاجی گلبر خان نے گلگت میں 6 میگا واٹ کے کارگاہ بجلی منصوبے کا افتتاح کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اس موقع پر کہا کہ بجلی کے تمام منصوبوں کی بروقت تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ یہ سالانہ ترقیاتی پروگرام کا سب سے بڑا منصوبہ ہے، جس کی مالیت 1 ارب روپے ہے۔ یہ منصوبہ گلگت شہر میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کم کرنے میں مدد دے گا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پولینڈ نے پاکستان کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں 2025-26 کے لیے غیر مستقل رکن منتخب ہونے پر مبارکباد دی ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان عالمی امن کے لیے کردار ادا کرے گا۔ اسلام آباد میں پولینڈ پاکستان تعلقات میں سال کے آخر تک کی پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے حالیہ موضوع پر ایک بریفنگ میں پولینڈ کے سفیر میسی پراسکی نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان 6 دہائیوں سے زائد عرصے سے تعاون اور باہمی احترام پر مبنی تعلقات ہیں، جو خود مختاری اور علاقائی سالمیت سمیت مشترکہ اقدار سے منسلک ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان 2023 میں تجارتی حجم میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا، جو 2018 کے 45 کروڑ یورو سے زائد کے مقابلے میں 2023 میں بڑھ کر 86 کروڑ یورو سے زائد ہو گیا ہے۔
पुंछ यूनिवर्सिटी की सेनेट का 27वां इजलास आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इस मौके पर वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर जकरिया जाकिर ने सदर को पुंछ यूनिवर्सिटी की तालीमी सरगर्मी और जारी मंसूबों के बारे में आगाह किया। उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी का छोटा गाला कैंपस की तामीर जल्द शुरू की जाएगी, जिस पर 3.6 अरब रुपए लागत आएगी। सदर ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में आला तालीम के फ़रोग़ के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाए जाएंगे। उन्होंने वाइस चांसलर को हिदायत की कि यूनिवर्सिटी में तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें की जाएं और यूनिवर्सिटी के जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फ़ौज की जानिब से मावराए अदालत कत्ल के मुसलसल वाक़यात और मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत और फ़ौज ने कश्मीरियों को काले कवानीन के तहत निशाना बनाने का बहीमाना अमल तेज़ कर दिया है, जिसका मकसद मकबूजा इलाके में गैर कश्मीरियों को लाकर उनकी आबादकारी के ज़रिए मकबूजा इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करना है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अब्दुल रशीद मिन्हास ने श्रीनगर में एक बयान में कहा कि आलमी बिरादरी भारत को अपने कारोबारी अफराद के हाथों कश्मीर को फ़रोख्त करने से रोके, क्योंकि यह अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है जो भारत को मकबूजा जम्मू कश्मीर की जोग्राफियाई सूरत हाल को तब्दील करने से रोकती है। कुलगाम में जाली मुकाबले में शहीद होने वालों को भरपूर खिराज अकीदत पेश करते हुए उन्होंने वहशियाना कत्ल की शदीद मजम्मत की और कहा कि भारत की हिंदुत्व एस्टेब्लिशमेंट कश्मीरियों के आज़ादी और सस्वाब राय के जायज़ मुतालबे को दबाने की कोशिश कर रही है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने इस पॉलिसी को आलमी कवानीन और 1948 के इंसानी हुकूक के एलामिया में दिए गए बुनियादी इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जी करार देते हुए कहा कि जंगी कैदियों को भी तहरीक आज़ादी कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सियासी कारकुनों और आम शहरियों के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर हुकूक हासिल होते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि अक़वाम मुत्तहिदा, इस्लामी ताउन तंजीम और यूरोपीय यूनियन भारत की जानिब से कश्मीर पर बदतरीन और धोखे पर मबनी कब्जे के खिलाफ कश्मीर के आज़ादी पसंद अवाम के साथ खड़ी होंगी। गजा पर ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 77 फ़लस्तीनी शहीद और 174 ज़ख्मी हो गए हैं। गुज़िश्ता बरस 7 अक्टूबर से अब तक गजा पर इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 45,000 से ज़ायद हो गई है। उधर गजा डेथ ट्रैप के उन्वान से डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की जानिब से जारी नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इसराइली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनी इलाके में नस्लकुशी की वाज़ेह इलामात मौजूद हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक का दफ्तर इंसानी हुकूक के अफसरों की एक मुख्तसर टीम आइंदा हफ्ते शाम भेजेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान तमीन अल खतीन ने आज एक प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि टीम इंसानी हुकूक के मसाइल के हल में मदद देगी और इस बात को यकीनी बनाने में ताउन फराहम करेगी कि इक़्तिदार की कोई भी मुंतकिली जामे और बैनुल अक़वामी कानून के ढांचे के मुताबिक हो। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने शाम में इक़्तिदार की मुंतकिली के अमल के दौरान अपने मुल्क की तरफ से मदद फराहम करने के अज़्म का इआदा किया है। रजब तैयब एर्दोगान ने काहिरा से वापसी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तुर्क वज़ीर ख़ारजा हाकान फ़िदान मुल्क में नए हुकूमती ढांचे की तश्कील पर काम करने की गरज से जल्द शाम का दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर शाम इस नई तश्कील के साथ एक हकीकी मुस्तहकम हुकूमती ढांचा कायम करता है तो इससे इस्लामी दुनिया में शाम की हैसियत इंतहाई मजबूत हो जाएगी। रेडियो खबरनामा जारी है और अब वक्त है खेलों की खबरों का। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचों की सीरीज़ का तीसरा एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच इतवार को जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा। पाकिस्तान पहले ही सीरीज़ 2-0 से जीत चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज़ जीतने पर मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने एक बयान में खिलाड़ियों, कोचेस, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी और हुक्काम की कोशिशों को सराहा। उन्होंने कहा कि टीम ने बहुत आला कारकर्दगी का मुजाहरा किया है और सख्त मेहनत की है और अपनी गलतियों से सबक सीखा है। वज़ीर-ए-आज़म ने उम्मीद ज़ाहिर की कि टीम आने वाले मैचों खुसूसन चैंपियंस ट्रॉफी में भी बहुत अच्छे खेल का मुजाहरा करेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के लिए खिलाड़ियों का इंतखाब अगले माह की 11 तारीख को गवादर में किया जाएगा। इस फैसले का मकसद इलाके में क्रिकेट को फ़रोग़ देना और गवादर की सकाफ़ती और इक़्तिसादी अहमियत को उजागर करना है।
آج ایک بیان میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ گوادر کا خوبصورت ساحلی علاقہ پاکستان میں تصویراتی اہمیت رکھتا ہے اور ہمارے شاندار مستقبل کی نشاندہی کرتا ہے۔ پی سی بی کے چیف آپریٹنگ افسر سلمان نصیر نے گوادر میں اس تقریب کی میزبانی پر فخر کا اظہار کرتے ہوئے کرکٹ کو پاکستان کے ہر کونے تک پھیلانے کا عزم ظاہر کیا۔ پاکستان کے بولر شاہین شاہ آفریدی بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے کو تیار ہیں۔ موجودہ چیمپئنز فارچیون بارشل نے انہیں آنے والے سیزن کے لیے ٹیم میں شامل کیا ہے۔ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کا 11واں مرحلہ 30 دسمبر کو شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے انہیں 15 جنوری تک کھیلنے کے لیے NOC جاری کر دیا ہے۔ توقع ہے کہ وہ ٹورنامنٹ کے پہلے 5 میچ کھیلیں گے۔ اور پاکستان کے محمد حسن عثمانی نے فلپائن کے مارکوس لورینزو کو سیمی فائنل میں ہرا کر ATP ایشین انڈر 14 سنگلز کے فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ حسن عثمانی نے پورے ٹورنامنٹ میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا اور لورینزو کو 6-0 6-1 سے شکست دی۔ وہ اب سنگلز کے فائنل میں ترکمانستان کے سلیمان سے مد مقابل ہوں گے۔ ادھر ڈبلز کیٹیگری میں عثمانی اور سلیمان کی جوڑی نے بہترین کارکردگی دکھائی اور لورینزو اور عراق کے فہد سیف کو 7-5 اور 6-2 سے شکست دی۔ یہ دونوں اب ڈبلز کے فائنل میں سعودی عرب کے کھلاڑیوں کا مقابلہ کریں گے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب مجاہد سے سنتے ہیں کہ تجارت کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 3288 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,09,513 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 754 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 1167 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج ورلڈ کال ٹیلی کام کمپنی کے سب سے زیادہ 99 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 459 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 281 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 119 میں کمی، جبکہ 59 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 774 روپے 38 پیسے کا اضافہ، جبکہ رفان میز پروڈکٹس کمپنی لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 60 روپے 45 پیسے کی کمی ہوئی۔ پنجاب کے منصوبہ بندی اور ترقیاتی بورڈ نے مختلف شعبوں کے 5 منصوبوں کے لیے 7 ارب روپے مالیت کے فنڈز کی منظوری دی ہے۔ فنڈز کی منظوری آج لاہور میں صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے 53ویں اجلاس میں دی گئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ کچھ اس طرح رہی۔ امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 25 پیسے اور قیمت فروخت 278 روپے 75 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ 346 روپے 76 پیسے اور 347 روپے 38 پیسے۔ یورو 287 روپے 88 پیسے اور 288 روپے 4 پیسے۔ سعودی ریال 73 روپے 95 پیسے اور 74 روپے 8 پیسے۔ UAE درہم 76 روپے 16 پیسے اور 76 روپے 3 پیسے، جبکہ جاپانی ین قیمت خرید 1 روپیہ 77 پیسے اور قیمت فروخت بھی 1 روپیہ 77 پیسے رہی۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,40,316 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,615 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 37,891 میٹرک ٹن برآمدی اور 62,724 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے کچھ خبریں۔ وادی کیلاش میں تاریخی چوموس میلہ 13ویں روز بھی جاری رہا۔ 15 روزہ میلہ مزید 2 دن تک جاری رہے گا۔ خیبر پختونخوا کا ادارہ ثقافت و سیاحت میلے کے موقع پر سیاحوں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کر رہا ہے، جبکہ چترال اور دیر سمیت صوبے کے مختلف علاقوں میں سیاحت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کیلاش کے عوام میلے کے دوران نئے سال کی آمد کی مناسبت سے مختلف رسوم ادا کرتے ہیں۔ روایتی لوک گیت اور رقص وغیرہ میلے کا اہم حصہ ہیں۔ یہ میلہ 22 دسمبر تک جاری رہے گا۔ افسانوی شہرت کے حامل نصرت فتح علی خان کے بعد از مرگ البم روشنی کی زنجیر چین آف لائٹ کو برطانوی اخبار گارڈین نے سال کے سب سے بہترین البموں کی فہرست میں نمبر 1 قرار دیا ہے۔ وفات کی دہائیوں بعد بھی نصرت فتح علی خان کو موسیقی کی لافانی آواز سمجھا جاتا ہے۔ یہ چین آف لائٹ ان کی 1990 سے اب تک ریلیز نہ ہونے والی 4 ریکارڈنگز کا مجموعہ ہے۔
رباب وسطی جنوبی ایشیا کا ایک قدیم اور لطف اندوز موسیقی کا آلہ ہے جس نے بین الاقوامی ثقافتی تاریخ میں جگہ بنائی اور اس کے بعد یہ یونیسکو کے انسانی ثقافتی ورثے میں شامل ہوا۔ اس شمولیت نے نہ صرف ایک موسیقی کے آلے کی حیثیت سے رباب کی اہمیت کو روشناس کروایا بلکہ پاکستان سمیت کئی ملکوں کے عوام میں مشترکہ ثقافتی علامت کے طور پر بھی تسلیم کیا گیا۔ رباب کی عالمی ادارے کی فہرست میں شمولیت بر صغیر، جنوبی ایشیا اور وسطی ایشیا کی موسیقی میں رباب کی ثقافتی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔ اور اب سنتے ہیں کچھ خبریں سائنس سے متعلق۔ چین نے شینڈونگ کے قریب سمندر سے 4 نئے سیٹلائٹس خلا میں روانہ کیے ہیں۔ یہ مشن چین کی نجی کمپنی گلیکٹک انرجی نے بھیجے ہیں۔ یہ کمپنی اب تک اپنے 15 کمرشل مشنز میں 58 کمرشل سیٹلائٹس خلا میں روانہ کر چکی ہے۔ ایک پاکستانی ماہرین صحت نے چینی کے زیادہ استعمال سے منسلک صحت کے بڑھتے ہوئے مسائل کا مقابلہ کرنے اور مجموعی صحت کے فائدے کے لیے چینی کے استعمال کو کم کرنے پر زور دیا ہے۔ ایک انٹرویو میں ممتاز ماہر غذائیت ڈاکٹر بابر سلیم نے کہا کہ چینی کے زیادہ استعمال سے موٹاپا، ذیابیطس، دل کی بیماریوں سمیت صحت کے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے چینی کے زیادہ استعمال سے منسلک خطرات کے بارے میں آگاہی مہم چلانے اور اس کے استعمال کو کم کرنے کے لیے عملی تجاویز فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ مہم کا مقصد شہریوں کو صحت مند کھانے کا انتخاب کرنے اور طرز زندگی میں پائیدار تبدیلیوں کو اپنانے کے لیے آگاہی پھیلانا ہے۔ کشمش ایک خشک میوہ ہے جو وٹامنز، ریشے اور معدنیات سے بھرپور ہوتا ہے۔ یہ سرخ، سیاہ اور زرد رنگوں میں عام طور پر بازار میں دستیاب ہے اور پوری دنیا میں مختلف طریقوں سے استعمال کی جاتی ہے۔ سائنسدانوں اور کھیلوں کے ماہرین کا خیال ہے کہ کشمش توانائی کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا کہ کشمش ریشے، پوٹاشیم، فائٹو نیوٹریشن اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتی ہے۔ کشمش کا باقاعدگی سے استعمال کرنے والے لوگوں کا فشار خون کم رہتا ہے۔ کشمش کا پانی خون کو صاف کرتا ہے اور دل کی صحت کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جسم سے اضافی کولیسٹرول کو خارج کرتا ہے اور دل کو صحت مند رکھتا ہے۔ اور اب موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات اسامہ علی زبیری سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک چل رہا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہا۔ پنجاب کے بعض مقامات پر دھند چھائی رہی۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لے اسکردو -12، گلگت -8، کوپس کلات -7، استور کوئٹہ زیارت -6، بگروٹ، چترال، دیر کالام میں -5، راولہ کوٹ اور حمزہ میں -4 ریکارڈ کی گئی۔ دوسرے بڑے شہروں میں درجہ حرارت اسلام آباد 0، مری -2، لاہور 4، کراچی 12، پشاور -1، کوئٹہ -6، مظفر آباد 0۔ اگلے 24 گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ بالائی علاقوں میں شدید سرد اور مطلع ابر آلود رہنے کا امکان۔ رات اور صبح کے اوقات میں پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں دھند چھائے رہنے کی توقع۔ صبح کے اوقات اسلام آباد، خطہ پوٹھوہار اور خیبر پختونخوا کے چند میدانی علاقوں میں کہرا پڑنے کی توقع۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے لیے ریگولیٹری اصلاحات پر کام تیز کرنے پر زور دیا ہے۔ شہباز شریف نے انسانی اسمگلنگ روکنے کے لیے متعلقہ محکموں کے درمیان رابطے بہتر بنانے کی ہدایت کی ہے۔ اسلام آباد میں اسپیکرز کانفرنس نے پارلیمانی بالادستی، بنیادی حقوق اور جمہوریت کے استحکام کا عزم ظاہر کیا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں میں مزید 77 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر کمل شمیم، نیوز پروڈیوسر حماد کیانی، مدیر اعلیٰ سعید احمد قریشی، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر
खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही मुजाहिद खान और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हामियो नासिर।